أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور تم میں سے کوئی تمنا نہ کرے اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت یہ اتری ہے، ایک مختلف اس بارے میں اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اور اس کی نسبت حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اس کا مفہوم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں جاتے ہیں، وہاں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں، تو ان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، ہم سے زیادہ مل جاتا ہے۔ اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں میراث میں ڈبل ملتا ہے، دگنا ملتا ہے، یعنی عورتوں کو آدھا تو مرد کو پورا ملتا ہے۔ یا یوں اس کو اگر تعبیر کریں کہ عورت کو جتنا ملتا ہے اس کا دگنا مردوں کو ملتا ہے، تو ثواب بھی ان کو ملتا ہے کہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، وہ ثواب لے لیتے ہیں، ہم نہیں ہوتی۔ میراث میں بھی ان کو دگنا مل جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لہذا تم اس کی تمنا نہ کرو کہ تم میں سے بعض کو اللہ نے بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے، تو تم اس کی تمنا نہ کرو کہ جی ان کو اس چیز کے ذریعے سے ہم پر فضیلت دی ہے تو کاش ہمیں یہ ملتا، یعنی ہم مردوں کی طرح ہوتے، ہم بھی مرد ہوتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعض الفاظ تفسیروں میں یہ بھی آتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں ہم بھی مرد ہوتے، ہمیں بھی مردوں کی طرح جہاد میں شرکت کا موقع ملتا تو ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ بھئی اللہ کی تقسیم ہے، لہذا اللہ نے جس کو جس دائرے میں رکھا ہے تو دوسرا اس پر اس کی تمنا نہ کرے۔ تو تمنا اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز ہونی نہیں ہے، یا آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ چیز آئندہ زمانے میں ہونی نہیں، اور آپ اس کی تمنا اور اس کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں نے کہا۔ ایک قول یہ علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر ہے، کہ مردوں نے کہا کاش یار ایسا ہوتا کہ جیسے ہمیں یہاں عورتوں کے مقابلے میں ڈبل مل رہا ہے میراث میں، تو قیامت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اجر بھی ڈبل عطا فرمائے۔ اس پر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ بھائی ہر ایک کا دائرہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یعنی گویا یوں سمجھے مقابلہ ہو رہا ہے۔ عورتوں نے کہا یا اللہ کے رسول، ہمیں دنیا میں ان کا آدھا ملتا ہے میراث میں، تو قیامت میں ہمیں مردوں کے مقابلے میں گنا بھی آدھا ہو، ان کو ڈبل ملے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ دیکھو، یہ عجیب کمپٹیشن چل رہی ہے، مقابلہ۔ تو یہ مختلف ہے اس میں۔ تو اس کا اب مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے
جسمانی اعتبار سے، فکری قوت اور طاقت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کے اعتبار سے فوقیت دی ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. مثال، ایک آدمی خوبصورت ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں ایسا خوبصورت نہیں. اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں بھی اس کی طرح خوبصورت ہو جاؤں، تو یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے. ایک آدمی کی آواز خوبصورت ہے، دوسرے کی نہیں، اب وہ تمنا کرے کہ میری آواز بھی اس کی طرح ہو جائے. اللہ کی تقسیم ہے. اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک آدمی اس کے بہت چاہنے والے ہیں، ایک آدمی کی اولاد زیادہ ہے، ایک آدمی سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں، ایک آدمی عبادت کے اندر بہت زیادہ ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں میں تمنا نہ کریں ایک دوسرے کی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں کیا ہے؟ جو چیز آپ کے اختیار میں آپ وہ کریں. وہ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. خوبصورت بدصورت ہونا، مالدار غریب ہونا، آواز خوبصورت ہے نہیں ہے، دوست زیادہ ہے نہیں ہے، اولاد زیادہ ہے نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی چیز فرما رہے. اگر اسے پچھلی آیت سے جوڑیں، پچھلے درس میں یہ کہا تھا کہ ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح کسی کا ناحق مال کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اب یہ ناحق قتل کرنا اور ناحق کسی کا مال کھانا، اس کا سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس وجہ کو بیان کیا ہے. اگر یہ وجہ ہوگی تو ناحق قتل ہوگا، اگر یہ وجہ ہوگی تو ناحق کوئی کسی کے مال پر قبضہ کرے گا. اور وہ ریزن اور وہ وجہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ حسد نہ کرو. حسد جب انسان کرتا ہے تو پھر اس حسد کی آگ میں جلتا ہے، سامنے والے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، سامنے والے کے مال کو ہڑپ کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں حسد کرنا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے. حسد کرنا کسے کہتے ہیں؟ حسد کرنا کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کا اچھا گھر دیکھا، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اور تمنا یہ کی کہ یہ گاڑی مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن اس سے یہ گاڑی کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے، یہ مال اس سے ضائع ہو جائے. یہ حسد کرنا ہے کہ مجھے چیز ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی یہ چیز نہ ہو. تو یہ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ کی قدرت، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. کیا اعتراض کر رہا ہے؟ اے اللہ، آپ نے اسے گاڑی دے دی، آپ نے اسے مال دے دیا، آپ نے اسے نیک اولاد دے دی، آپ نے مجھے نہیں دی. مطلب یہ ہے کہ میں اس کا حقدار تھا، آپ نے اسے دے دی، مجھے نہیں دی. تو یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں آپ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ کی طرف ظلم کی نسبت دل میں لا رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے غریب رکھا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے کالا رکھا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے بے اولاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تو اللہ نے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. یہ اللہ کے ساتھ اس نے ظلم کی نسبت دل میں پیدا کر دی. اور مفسرین فرماتے اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اس سے دل کے اندر تاریکیاں اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ہے حسد. تو اللہ فرماتے ہیں بھائی جو جس کو اللہ نے جس دائرے کے اندر رکھا ہے بس وہ اس دائرے میں وہ خوش رہے، اور دوسرے کو دیکھ کر جلے نہ، تمنا نہ کرے کہ بھائی میں جس کنڈیشن میں ہوں وہ جس کنڈیشن میں ہے تو میں اس کنڈیشن میں میں ہو جاؤں، اگر نہیں تو اس سے یہ مال ضائع ہو جائے. یہ ہے حسد.
اور یہ جائز نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے کہتے ہیں کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا ہوا ہے، اور وہ شیطان ابلیس نے کیا ہے. شیطان کو یہی حسد ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرے، فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ ان کی تعظیم اور عظمت بجا لائے، تو میں تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ عمدہ ہوں. اس حسد کی آگ نے شیطان کو جلانا شروع کیا. سب سے پہلا گناہ حسد ہوا، اس پر اس نے تکبر کیا اور اس کی نحوست تھی کہ وہ محروم ہو گیا. اس لیے یہ تمنا نہ کریں، اس کی بہت سی تفسیر ہے. اسی طرح عورت یہ کہے کہ میں مرد کے شانہ بشانہ چلوں. آج کل یہ کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے 2025 ہے، اس لیے عورت مرد کے بالکل شانہ بشانہ چلے اور اس کے جو ہے نا وہ برابر کا پہیہ ہے اس کی گاڑی کا. نہیں بھائی، اللہ نے عورت کا سسٹم الگ رکھا ہے، اللہ نے مرد کا سسٹم الگ رکھا ہے. اور یہ اعتراض بہت پہلے کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان عورتوں کو تسلی دی تھی کہ آپ یہ کہہ رہی کہ کاش ہم بھی مردوں کی طرح ہوتے تو آپ کو اللہ گھر بیٹھے اجر عطا فرمائیں گے. وہ کیا؟ جب آپ اولاد کی امید سے ہوگی، یعنی ابھی پریگننٹ جب آپ ہو جائیں گی شادی کے بعد، آپ جب اولاد کی امید سے ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہوں گے. اللہ آپ کو کیا ثواب دیں گے؟ وہ ثواب دیں گے کہ آپ مستقل جیسے روزے سے ہوں اور پوری رات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں. جو ثواب اللہ اس انسان کو دیتا ہے کہ وہ دن کو روزے میں ہو، رات کو تہجد میں ہو، جو ثواب اس انسان کو اللہ عطا فرماتے اللہ وہ ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے. اور جب آپ صاحب اولاد ہو جائیں گی اور جب آپ اپنے بچے کو دودھ فیڈ کرائیں گی، ہر دودھ پلانے پر اللہ آپ کو ایسا ثواب دیں گے جیسے ایک انسانی جان کو آپ زندہ کر رہی ہیں. صحیح سند ہے اس حدیث کی، امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر سے نقل کیا ہے. اللہ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے. لہذا مرد کے جسم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور نظام رکھا ہے. اس لیے اللہ نے میراث میں ڈبل حصہ دیا ہے اس کو، اس لیے کہ مرد جفاکش ہے. پہلے بھی یہ باتیں آئی ہیں جہاں میراث کے تفصیلی مسائل آئے تھے. مرد جفاکش ہے، مرد محنت مزدوری کرتا ہے، اسے مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کس پر خرچ کرے گا؟ اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرے گا، یہ اپنی ماں پر ہی خرچ کرے گا، اپنے والدین پر خرچ کرے گا. اس لیے اسے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے اسے عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا ہے. اور عورت کو سنگل حصہ دیا ہے اس لیے کہ وہ تو صرف گھر کی ضروریات گھر کے اندر ہی ہوتی ہے، گھر کے اندر اپنے خاوند کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور خاوند باہر سے مال کما کر لا کر دیتا ہے، ساری ضرورتیں ان کی پوری کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا مال میراث کے اعتبار سے دیا ہے. یہ ان کی جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے عورت برداشت نہیں کر سکتی اتنی سختیاں. تبھی آپ دیکھیں اللہ نے مردوں میں نبی پیدا فرمائے، عورتوں میں نہیں. اس لیے کہ مرد اللہ نے اس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ. انبیاء کو کتنا ستایا گیا، لوہے کے کنگیاں ان کے جسموں کے اوپر لگائی گئیں اور ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، نعوذ باللہ، الامان والحفیظ. ان کے جسم کو نوچا گیا کنگیوں سے، اور یہاں تک کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور بعضوں کی گردن مبارک کو شہید قلم کر دیا گیا، سر مبارک کو ان کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں، کتنی سختیاں ان کے اوپر آئیں. تو مرد جو ہوتا ہے وہ سختیاں اس کے اوپر زیادہ آتی ہیں، وہ برداشت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبیوں کی صورت میں پیدا فرمایا، یعنی نبیوں کی جماعت میں اللہ نے مردوں کو پیدا فرمایا کہ مرد نبی ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی. اگر آپ سوچیں عورتیں اگر نبی ہوتی، ہر ایک کو اپنے گھر کا حال معلوم ہے کہ ذرا بچہ تھوڑی سی مزاج کے خلاف حرکت کرتا ہے تو ماں فوراً بد دعا کے ڈھیر لگا دیتی ہے، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، خدا تیرے باپ کو آج نہ لانے دے، اللہ کرے تیرا باپ مر جائے. مثال کے طور پر اس طرح کی کئی مارکیٹ کے اندر بد دعائیں آتی ہیں، تو ہر
سال نئی نئی بد دعائیں مارکیٹ میں آتی ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں. تو یہ بد دعا اگر عورتیں نبی بنتی، ایک امتی اگر اس کو ایک چانٹا لگاتا یا اس کو سخت سست کہتا تو آج دنیا کے اندر میں آپ نہ ہوتے، اس لیے کہ ان کی بد دعاؤں سے دنیا کا نظام تباہ ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ساخت الگ رکھی ہے، عورتوں کی ساخت الگ رکھی ہے. اس لیے یہ ایک دوسرے کی تمنا نہ کریں کہ کاش ہم مرد ہوتے، یا مرد کریں کاش ہم عورت ہو. ٹرانسجینڈر، یہی تو ہے ٹرانسجینڈر. آج مرد عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی تخلیق، اللہ کی جو نظام تخلیق ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باہر ملکوں میں یہ سسٹم چل رہا ہے، پاکستان میں بھی اندرون خانہ ہو چکا ہے کہ اور ٹرانسجینڈر باقاعدہ یہ بل انہوں نے جو ہے ایکٹ شامل کرنے کی کوشش کی. یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کہ وہ سیاست کے میدان میں تھے کہ وہ انہوں نے سینہ تان کر اس کا مقابلہ کیا کہ یہ بل قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنی ہے. اور اسی طرح یہ جو عورت مارچ 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہوتا ہے، وہ کالے کالے چشمے والی منحوس قسم کی آنٹیاں نکلتی ہیں اور عورتوں کی حقوق کے بارے میں نکلتی ہیں. ان عورتوں کو غزہ کی مظلوم عورتوں کی حقوق کا پتہ نہیں ہے. غزہ کی مظلوم عورتیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں، یعنی غزہ کی زمین بھوک کو کھا رہی ہے، پیاس کو کھا رہی ہے. ایسا حال ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ان آنٹیوں کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ان کی حمایت میں. یہ صرف ان بدبودار عورتوں کی حمایت میں نکلتی ہیں جو اپنے خاوندوں سے تنگ ہیں، اپنے ماں باپ سے تنگ ہیں، کہ ان کے حمایت میں نکلتی. ایک لفظ 2 سال ہو گئے، آپ نے ایک لفظ نہیں سنا ہوگا کہ ان عورتوں نے غزہ کی عورتوں، غزہ کی بچیوں کی حمایت میں کوئی ایک لفظ بولا ہو. تو یہ نعرے کیا لگاتی ہیں کہ بھائی ہماری جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، جو بھی ہے یہ نعرے لگائیں. وہ ایک مولوی صاحب نے صحیح فرمایا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے انشاءاللہ، کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، تمہارا اس پر کیا تمہاری مرضی چل سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت بہت معذرت سے یہ کر سکتی ہے کہ جو نسوانی چیزیں ہیں 1 سال تک پابندی ہو جائے؟ یا کوئی مرد وہ یہ چاہے کہ میرا جسم میری مرضی، لہذا 1 سال میں عورت بن جاؤں؟ یہ اللہ کا نظام ہے. جسے اللہ نے مرد بنایا وہ مرد ہے، جسے اللہ نے عورت بنایا وہ عورت ہے. اسی نظام کو یورپ والے بہت عرصہ پہلے لے کر آئے. آج وہ ان کے جو سنجیدہ دانشور ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو باہر نکالا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ جی عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے گی. آج دیکھ لیں وہاں کیا حال ہوا ہے. سیکٹری عورت ہے، اور اسی طریقے سے ملوں میں کام کرنے والی عورت ہے، اور اسی طرح ٹیکسی ڈرائیور عورت ہے. اس لیے سب سے زیادہ زنا وہاں ہو رہے ہیں، زنا بالجبر وہاں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ عورت گھر میں ہوتی اور باپردہ ہوتی، گھر سے نکلے تو پردے کی صورت میں شرعی پردہ جو صحیح برقع ہو اس کو لے کر نکلے. تو یقین کرے مرد ان ایسی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. لیکن جب وہ نیم برہنہ لباس میں نکلیں گی اور ایسے گندے لباس میں نکلیں گی تو مرد کی حیوانگی جاگ جائے گی، اور وہاں پھر بدکاری کی شکلیں اور صورتیں ہوں گی. اس لیے آج ان کے دانشور خود تنگ ہیں. پہلے عیسائی دنیا میں عورتوں کو جانوروں جیسا مقام بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا نہیں، عورت گھر سے باہر نکلے مرد کے شانہ بشانہ. آج وہ عیسائی دنیا کے دانشور تنگ ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا غلط فیصلہ کیا. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات فرماتے ہیں، مجبوری کے درجے میں اگر عورت باہر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. جیسے کہ بعض غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ خواتین بھی نکلی ہیں، یہ مجبوری کے درجے میں تو جائز ہے. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے، مرد زیادہ ہیں، وہاں مجبوری نہیں ہے، تو پھر وہاں عورتوں کو باہر بے پردہ نکلنا جائز نہیں ہے. تو خیر
اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جس دائرے میں رکھا ہے دوسرا اس کی تمنا نہ کرے کاش میں اس طرح بن جاؤں. یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے, یہ اللہ پر ظلم کی نسبت کرنا ہے. اور ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور ایک دوسرا یہ حسد اس سے پیدا ہوتا ہے. جب حسد کا مادہ پیدا ہوگا تو پھر معاشرے میں قتل عام ہوگا, معاشرے میں لوٹ کھسوٹ عام ہوگی. اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ کیا ہے؟ حسد کرنا ہے. تو حسد کسے کہتے ہیں بھائی؟ سامنے والے کو کسی نعمت میں دیکھے اور تمنا یہ کرے کہ یار یہ چیز مجھے مل جائے, اس سے نکل جائے, یا مجھے نہیں ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد ہے اور یہ درست نہیں ہے. ایک ہے رشک کرنا, اس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں. کیا سامنے والے کو آپ نے دیکھا کسی بہترین گاڑی کے اندر ہے, بہترین گھر کے اندر ہے, تو آپ رشک کرتے ہیں کہ یار جس طرح یہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اس طرح میرے پاس بھی گاڑی ہو. علماء فرماتے ہیں یہ جائز ہے, اس لیے کہ اس نے سامنے والے سے حسد نہیں کیا, اس نے یہ کہا کہ یار جس طرح اس کے پاس گاڑی ہے اس طرح مجھے بھی مل جائے. تو یہ حسد نہیں ہے, یہ غبطہ اور رشک ہے. لیکن امام راضی فرماتے ہیں اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے. بعض محقق علماء اس سے بھی منع کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے. قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا, تو بعض لوگوں نے قارون کو دیکھا کہ بھائی بڑی بڑی گاڑی میں, آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں گاڑیاں کوئی نہیں تھی, مطلب یہ کہ بھائی بہت بڑا خزانہ لے کر جا رہا ہے, کر و فر کے ساتھ جا رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش جیسے قارون کے پاس مال دولت جاہو حشم خدم ہے اس جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. وجہ بعض اوقات انسان کسی کو گاڑی میں دیکھتا ہے, یا انسان کسی کو مال و دولت میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے, اور میں نے یہ تمنا کی کہ یار جس طرح یہ مال میں اس طرح مجھے مل جائے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پتا مال و دولت تو اس کے پاس ہے لیکن رات کو سوتا نہ ہو, رات کو نیند نہ آتی ہو, یا بیوی تو خوبصورت ہے, کوئی کہے کہ بھائی ایسی اس کی طرح, اس کی بیوی کی طرح مجھے بھی خوبصورت بیوی مل جائے, تو بیوی تو خوبصورت ہے لیکن زبان کی خراب ہو, حرکات و سکنات درست نہ ہو, تو اس نے تو اپنے لیے بد دعا لے لیے کہ جس طرح اس کے پاس مال ہے اے اللہ مجھے بھی دے دے, یعنی جس طرح اس کے پاس مال کے ساتھ مصیبتیں ہیں اس طرح مال کے ساتھ مجھے بھی مصیبتیں دے دے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے. اور یہ دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ مجھے ایسا مال دے کہ اے اللہ جو میری دنیا کو تباہ نہ کرے میری آخرت کو تباہ نہ کرے. اے اللہ مجھے ایسا مال دے کہ اس مال کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں. ایسی دعا مانگنی چاہیے. سامنے والے کی گاڑی کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ جس طرح اس کے پاس گاڑی ہے ایسی گاڑی مجھے مل جائے, یہ تو غالباً اپنے لیے بد دعا لے رہا ہے. تو خیر حسد جو ہے نا خطرناک بیماری ہے, شریعت نے ہمیں اس سے منع کی ہے. اب اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان حسد ہی نہ کرے اور اس کو دعاؤں میں یاد کرے. دیکھیں حسد کی اور بھی صورتیں, مثال چلیں, اکثر لڑکے بیٹھے ہوئے غیر شادی شدہ, مثال حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے لا یخطب بعضکم علی خطبۃ اخیہ, کہ ایک جگہ رشتہ کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا تو دوسرے کو چاہیے کہ ایک جگہ رشتے کا پیغام گیا ہے تو اس گھر میں اپنے لیے رشتے کا پیغام نہ بھیجے, اس لیے کہ پہلے سے گیا ہے رشتے کا پیغام, آپ نہ بھیجیں اس کے پاس. اگر آپ بھیجیں گے تو مطلب آپ کو حسد ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے, یہ نعمت مجھے ملے, اگر مجھے نہیں ملتی تو اس کو بھی نہ ملے, یہ حسد ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں رشتے کا پیغام بھیجا گیا ہے آپ اس گھر میں رشتے کا پیغام نہ بھیجیں, مطلب انتظار کریں. اگر انہوں نے منع کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, منع کر دیا, اب آپ کیا کریں, اس گھر میں اپنے لیے رشتے کا پیغام بھیجیں. یا دوسری صورت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ
ایک آدمی دوسرے سے ڈیل کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے، آپ اس سودے میں بیچ میں نہ کودیں. دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، تیسرا آ گیا، جی میں لینا چاہتا ہوں. کہا آپ ایسا نہ کریں. کیوں؟ ابھی ان کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے. اگر بیچنے والے نے خریدنے والے کو منع کر دیا، بھائی میں آپ کو نہیں دیتا، پھر آپ آئیں، لیکن آپ بیچ میں کود رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ حسد کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے، یہ نعمت اس سے بھی کیا یہ اس کے ہاتھ بھی نہ آئے. شریعت نے یہاں تک منع کیا ہے. اسی طرح اسی حدیث میں تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، کوئی عورت اپنی سوکن کے لیے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس کے پیالے میں کھانے کی یہ کوشش کرے. مطلب یہ کہ اپنے خاوند سے کہے میں تمہارے ساتھ اس وقت تک صحیح نہیں رہوں گی جب تک کہ تم اپنی دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو. اگر آپ اس کو طلاق نہیں دو گے تو میرا رویہ آپ کے ساتھ درست نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی سوکن کو طلاق دلوا کر اس کے پیالے میں میں کھاؤں. مطلب یہ ہے کہ اکیلے گھر میں میں رہوں، میرے ساتھ اور کوئی مقابل نہ ہو، اس نعمت کے اندر اکیلے میں ہی رہوں، نکاح کی نعمت سے میں ہی لطف اندوز ہوں، دوسری کوئی خاتون اس نعمت کے اندر میرے ساتھ شریک نہ ہو. یہ بھی حسد ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے اتنی باریکی سے یہ بات بتائی ہے کہ حسد صحیح نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نہ کیا کریں. حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اسی طرح حسد کرنا نیکیوں کو کھاتی ہے. اور حسد اچھے اچھے مردوں میں ہوتی ہے. حسد کی بیماری، کامل مرد ہے، دوسرا آدمی اس سے حسد کرتا ہے، یار اس کو کیوں اتنا لوگ چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ اتنے مسافے کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ لوگ اتنی محبت سے کیوں مل رہے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں مل رہے. اور عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ حسد کرتی ہیں. جو کمال والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ دوسری عورتیں حسد کرتی ہیں، کمال والے مرد ہیں ان کے ساتھ مرد حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنا درست نہیں ہے. عبداللہ بن، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو انسان دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو انسان دیکھے. یعنی دنیا میں کیا کہ یار میرا گھر ہے تو میں اب، اور ڈیڑھیا گھر کیوں نہ ہو، اور ایک وہ ہے کہ وہ بیچارہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، تو میں دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں کہ یار میرا تو شکر ہے اپنا گھر تو ہے نا، وہ تو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. تو یہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے. یا ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہے اس کی، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو ریڑھی لگاتا ہے، تو یہ چھوٹی دکان والا ریڑھی والے کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے دنیا کے اعتبار سے کہ یا اللہ شکر ہے میں روڈ پر ریڑھی تو نہیں لگا رہا، چھوٹی سی دکان ہی صحیح لیکن دکان تو ہے. یہ بڑی بڑی دکان والوں کو نہ دیکھے، اس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اپنے بارے میں فرماتے کہ میں جب مالداروں کے محلے میں رہنے لگا، ایسا علاقہ، ایسا محلہ جس میں مالدار رہتے تھے، تو میرے اندر حسد کی بیماری پیدا ہونا شروع ہو گئی، دنیا کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی. کیا یار فلاں کا گھر اتنا بہتر ہے اور میرا گھر ایسا نہیں ہے، فلاں ایسے کپڑے پہنتے ہیں میرے کپڑے ایسے نہیں ہیں. تو اس طرح میرے اندر حسد اور حسد کی بیماری اور دنیا کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور یہ تو خطرے کی علامت اور نشانی تھی. لہذا میں نے اپنا گھر غریبوں کے محلے میں منتقل کر دیا. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ کا شکر سکون تھا. پہلے نیند نہیں آتی تھی کہ یار اس کا گھر اتنا اچھا ہے میرا گھر صحیح نہیں ہے، اس کے پاس سواری اتنی عمدہ ہے اور میرے پاس سواری ایسی ہے، مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی. اور اب جب میں غریبوں کے محلے میں آیا ہوں تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس غریب سے میرا گھر اچھا ہے، اس غریب سے میری سواری اچھی ہے، اس غریب سے میرے کپڑے عمدہ ہیں. ایسی صورت میں پھر کیا ہے، میرے اندر سے وہ حسد والی بیماری ختم ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی مجلس کے اندر پابندی لگائی تھی، اللہ کرے میں بھی اس پر پورا اتروں،
کہ میری مجلس میں کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور حسد نہیں کرے گا. تو لہذا ان کے جو ہم عصر تھے، یعنی انہی کے زمانے کے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے زمانے کے تھے. کسی نے ان سے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیسے انسان ہے؟ انہوں نے کہا بہت بخیل ہے. انہوں نے کہا بخیل ہے؟ وہ تو اتنی سخاوت کرتے ہیں اور آپ فرما رہے وہ بخیل. کا بہت بخیل ہے، آپ کو نہیں پتا. کہا کیسے؟ کہا بھائی اگر وہ، ایک تو یہ کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے جھولی میں ڈالتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے. تو یہ غیبت نہیں کرتے تاکہ میں اپنی نیکیاں جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کو نہ دوں. تو اتنے بخیل ہے، اپنی نیکیاں کسی کو دیتے نہیں. اور دوسرا یہ، کوئی اگر ان کی غیبت کرتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ ان کے گھر ایک بڑا تھال چیزوں کا، تحفے تحائف کا ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ نے میری غیبت کی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، بڑی مہربانی، اس لیے میں تحفے میں آپ کو کچھ انعام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی ساری نیکی اپنی دے دی ہے، تو لہذا تھوڑا بہت انعام تو بنتا ہے، لہذا یہ انعام آپ میری طرف سے لے لیں. تو اس لیے میرے محترم، شریعت نے منع کیا ہے. تو یہ حسد، ایک تو یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھائی تمہیں جو چیز بھی ملے تم اس پر راضی رہو. اس لیے اگر سڑی ہوئی سبزی بھی تمہیں ملے، سڑا ہوا ٹماٹر، سڑی ہوئی سبزی، اگر وہ بھی تمہیں ملے تم اس پر راضی رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی روزی تقسیم فرما رہے تھے تو ہر ایک کا نام لے رہے تھے کہ یہ کھانے کی چیز فلاں کو، یہ کھانے کی چیز فلاں کو، اور یہ سڑا ہوا ٹماٹر فلاں کو. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر تمہارا نام لے رہے تھے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب اللہ روزی دے رہے تھے، روزی تقسیم کرتے وقت اللہ تمہارا نام، تمہارا تذکرہ کر رہے تھے. یہ کتنی بڑی سعادت اور خیر کی بات ہے. لہذا انسان جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعاؤں کا ہم اہتمام لازمی کیا کریں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک موقع پر فرمائی کہ کھانے کے بعد کی دعائیں 2-3 قسم کی آتی ہیں. ابو داؤد شریف میں بھی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے. ایک تو دعا وہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا یہ ہے. ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری روزی بنائی، بغیر کسی مشقت کے اللہ نے مجھے یہ کھانا کھلایا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک نکتہ بیان فرمایا کہ دیکھیں، اطعمنی اللہ نے مجھے کھلایا، ورزقنی اللہ نے مجھے روزی دی. تو بھئی یہ تو دونوں تو ایک ہی قسم کی بات ہے. یعنی کہ کھلایا اور روزی دی، اس میں کوئی اتنا فرق تو نہیں ہے. یہاں نبی علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ فرمایا ان دونوں میں باریک فرق ہے. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ روزی تو دیتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتا انسان. بہت سے مال والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ مال تو دیتے ہیں لیکن اس مال سے وہ مرغی نہیں کھا سکتا، بکرا نہیں کھا سکتا. اس مال سے وہ کیا ہے؟ سوپ پیے گا بیچارہ اور ابلا ہوا پانی پیے گا بس. اور بکرے کون کھائیں گے؟ ان کے خانسامے کھائیں گے، ان کے جو کوکر ہیں، جو کک ہیں ان کے، وہ بکرے کھا رہے ہوں گے. یار یہ اللہ نے مال تو دیا لیکن اللہ اس کو کھلا نہیں رہا. مال دیا تو اللہ مال بھی دے اور اللہ اس مال سے فائدہ بھی دے. یہ دعائیں انسان مانگے. یہ نہیں کہ یار جیسے اس کو اللہ نے دیا ایسے مجھے دے. ارے پتہ نہیں اللہ اس کو کیسے دے رہے. یہ جو روزی ہے کیا پتہ وہ حرام کما کر اس نے یہ گاڑی خریدی ہو، حرام کما کر اس نے یہ بنگلہ بنوایا ہو. کتنے غریبوں کے چولہے بجھا کر اس نے اپنے گھر کا چولہا جلایا ہو.
کتنے غریب کے بچوں کے لقمے ان کے منہ سے چھین کر اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالے ہوں. اس لیے یہ دعا نہ کیا کرے جیسے اللہ نے اس کو دیا ایسے اللہ مجھے دے، نہیں، بلکہ کہ اللہ مجھے حلال روزی دے اور اچھی چیز دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پوائنٹ کی بات فرمائی ہے، اور اس کی تشریح مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا میں کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے کھلایا اور مجھے روزی دی. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے پیسے بھی دیے اور پھر ان پیسوں سے اللہ نے مجھے کھانا بھی کھلایا. بعض اوقات پیسے تو ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ عمدہ قسم کے کھانے نہیں کھا سکتا. وہ کھانے کون کھاتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ پھر بعض اوقات کیا ہے طلباؤں کے عیش کروا دیتے ہیں. سیٹھ صاحب کے لیے بڑے کا گوشت منع ہے اور سیٹھ صاحب بڑی خطرناک سنگین بیماری میں مبتلا ہے، مال بہت ہے. اب کیا کیا؟ فلاں مدرسے کو ایک بکرا دے دیا، فلاں مدرسے کو ایک گائے دے دی، اور طالب علم کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. نہ ان الذین نہ ان الذین چمڑا زکاتا کھڑل الذین. بکرا آئے یا گائے آئے یا گائے کا خامن آئے بیل کی صورت میں، بھینس آئے یا اس کا مشر آئے یعنی کہ بھینسے کی صورت میں، آؤ بھائی ایک ہی چھری کی دھار کے نیچے تمہارے کباب بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اللہ سے انسان خیر کی دعائیں مانگا کرے، یہ نہ کہا کرے اللہ نے جیسے اس کو دی ایسے مجھے بھی دے. یہ تو اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دینے والی بات ہے. اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا نا کہ ہر ایک کا دائرہ کار الگ الگ ہے. تو ایک آج کے زمانے کے اعتبار سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست میں کیا کام ہے، تو بھائی سیاست تو مردوں کا کام ہے. بھائی سیاست کس کا کام ہے؟ مردوں کا کام. مولوی مرد نہیں ہوتا؟ مولوی تو سیاست کس کو کہتے ہیں کہ پبلک کی ضروریات کو پورا کرنا، خلاصہ اس کا یہ ہمارا اچھا خاصا نمازی، اچھا خاصا واعظ و نصیحت کرنے والا، اچھی خاصی تقریر کرنے والا، اس کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ علماء کا سیاست سے کیا کام. اللہ فرما رہے ہر ایک کا طریقہ کار دائرہ کار الگ، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ. اب آپ سے پوچھتا ہوں علماء مردوں میں عورتوں میں؟ اللہ جنت میں لنگڑا کرے بول دیا کرو کبھی کبھی. علماء مردوں میں، تو جب مردوں میں تو جیسے اور لوگوں کا سیاست سے کام ہے تو علماء کا کام کیوں نہیں؟ یہ تم نے کہاں سے یہ تم نے کہاں سے یہ کیا ہے میزان اور ترازو اور پیمانے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ علماء کا کام نہیں سیاست سے، باقیوں کا کام سیاست سے. وہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں کہ پبلک کی ضروریات کا خیال کرنا، جو ان کی ضرورت ہو ان کی ضرورت کا خیال کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سیاست. اور اس زمانے میں دیکھیں، اس مہینے میں دیکھیں، اس عشرے کے اندر دیکھیں، آپ ہمارا بنیر دیکھیں، ہمارا سوات دیکھیں، اوپر کے گلگت کے علاقوں کو دیکھ لیں، جہاں گلیشیئر پھٹے، جہاں آسمان کے بادل پھٹے اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اپنا غضب دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آن کی آن بہت سے علاقے زیر آب ہو گئے. اب انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ تعاون کرنا بغیر رنگ و نسل کے ہم سب کے ذمہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے آگے دیکھیں، یہ نہیں میں کسی کی حمایت میں بھیجا نہیں جا رہا، کسی وجہ سے جا رہا ہوں. سب سے آگے کس کو آپ پا رہے ہیں؟ جس کو میں آپ بے نمازی طبقہ چھوڑیں، نمازی طبقہ جس کے بارے میں زہر اگلتا ہے اور کہتے ہیں ان کا سیاست سے کیا کام. آپ دیکھیں ہزاروں رضاکاروں کو لے کر ایک عالم دین اور کئی علماء میدان عمل میں نکلے. کہاں گئے وہ جو آپ کو مجھے اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کے خلاف ورغلاتے تھے؟ وہ کن بلوں میں چھپے ہوئے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں کہ کراچی سے، لاہور سے، پنڈی، اسلام آباد سے، ان علاقوں سے کوئی اوپر کے علاقوں میں سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے پاس کوئی بھی ان کے لیے امدادی سامان لائے گا ہماری پرمٹ کے بغیر، ہماری بغیر اجازت کے اوپر نہیں جا سکے گا. اس لیے کہ انہوں نے تو منہ کالا کر دیا، ان کا تو چہرہ سب کے سامنے آ گیا.
ان کے چہروں کے نقاب تو اللہ نے اتار دیے. سیلاب آیا, منافقوں کی منافقت بھی آشکارا کر دی. سیلاب ضرور آیا لیکن مخلص اور مفسد کو اللہ نے دکھا دیا. ہمدرد اور اسی طرح دل میں نفرت کرنے والا اللہ نے دکھا دیا کون خیر خواہ ہے, کون ہمدرد ہے, اور کون خود غرض ہے, اور کون مفاد پرست ہے. حال یہ ہو چکا ہے کہ اب وہاں کی گورنمنٹ کے بعض وزراء نے یہ پابندی لگائی ہے, ہماری اجازت کے بغیر آپ امدادی سامان اوپر لے کر نہیں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی دن ہو گئے بجلی نہیں آ رہی. آپس میں مواصلاتی نظام نہیں ہے ان کا کہ جنریٹر لایا جائے, اس میں پیٹرول اور اسی طرح ڈیزل وغیرہ ڈال کر اس کو چلایا جائے تاکہ بوسٹر کام کرنا شروع کرے, آپس میں پیاروں کے رابطے ہوں. ختم. ابھی تک ایسے نالائق لوگ ہیں اور پھر کہتے ہیں علماء کا سیاست میں کیا کام. سب سے پہلے کودا مفتی ہے, سب سے پہلے کودے مدرسے کے طلبہ ہیں, سب سے پہلے کودے تبلیغی جماعت کے مرکز کے لوگ ہیں. اپنے بیلچوں کے ساتھ, اپنے کھانے پینے اور بستروں کے ساتھ وہ میدان عمل میں کودے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بعض طلبہ کو بعض گھروں سے قیمتی قسم کے زیورات ملے ہیں, اور ان طلبہ نے جس گھر کے زیورات تھے انہوں نے ان کو دیے ہیں. اور پھر اس طالب علم کو انعام دیا گیا 10,000 روپے کہ آپ نے امانت داری کا ثبوت دیا, اور اس طالب علم نے وہ 10,000 بھی سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے وقف کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے برابر کے نہیں ہے. تم نے کہاں سے پیمانے بنائے ہیں؟ جب علماء مرد ہیں, سیاست مرد کا کام ہے, اور تم جیسوں سے تو یہ اچھے ہیں. بھائی ناراض نہ ہونا, یہ مت سمجھنا کہ آج مجھے موقع ملا ہے, میں موقع کی مناسبت سے بات ذکر کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے 2005 میں جو سیلاب وہ زلزلہ آیا تھا وہ بھی KPK میں آیا تھا, وہ کشمیر میں آیا تھا. اس کے حالات سناؤں آپ کو کہ ایسے لوگ بھی تھے, باہر بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں تھیں, خیموں کے اندر وہ ناچ رہے تھے. ایسے لوگ بھی تھے, ایک آدمی اسے پکڑا گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اس کی جو بائک تھی اس بائک میں شوبروں اور بوروں کے اندر انسانی ہاتھ نکلے, اور اس انسانی ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں اور اسی طرح سونے کے کڑے تھے. یہ وہ انسان وہاں گیا, اس نے مری ہوئی عورتوں کو, ہماری شہید بہنوں کو دیکھا, اس نے وہ کڑے اتارنے کی کوشش کی, ہاتھ پھولے ہوئے تھے, وہ کڑے نکل نہیں رہے تھے, اس نے پورا ہاتھ ہی بازو ہی کاٹ دیا اور اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تاکہ بازار میں جاؤں گا, ان کو سیل آؤٹ کروں گا, ان کو فروخت کر دوں گا اور اس کے بدلے پیسے لوں گا. کہیں صورت ایسی ہے اور کہیں صورت یہ ہے جن کو ہم ٹکڑوں پر پلنے والے کہتے ہیں. انا للہ. نبی کے مہمانوں کو ہم یہ کہتے ہیں جن کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. آج حال یہ ہے کہ خدا کی قسم نہ چاہتے ہوئے بھی دجالی میڈیا, نہ چاہتے ہوئے بھی دجالی میڈیا وہ کہتے ہیں حسن تو وہ ہے کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرے, حسن تو وہ ہے کہ سوکن بھی اس کے بارے میں اس کا اقرار کرے. آج دجالی میڈیا کے منہ سے پتہ نہیں کیسے نکل گیا کہ مدارس کے طلبہ نے امانت داری کی مثال قائم کر دی. اس لیے میرے محترم یہ کہنا, یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے, یہ کہنا کہ بھئی علماء کا سیاست سے کام نہیں, اللہ کی قسم اصل سیاست ہے ہی علماء کا کام. اگر یہ بوریاں نشی نہ ہوتے تو یقین کرے یہ ہماری جو کچھ شکل نظر آتی ہے دین کی خدمت کرنے کی, یہ بھی باقی نہ رہتی. تہجد تو تہجد, مسجد کی اذانوں پر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں, کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا. اس کی قدر آپ معلوم کریں باہر کے ممالک میں. شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حج کے سفر میں تھے. بھائی ہم نہیں کہتے ہیں, ایک بات عرض کروں, کوئی کسی بھی جماعت سے ہو اس کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, ہم اپنے درس میں کسی کی وہ بات نہیں کرتے, لیکن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہمارے ذمہ فرض ہے. غلط کو صحیح کسی شخص کو دیکھ کر اس کو خوش کرنے کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے کسی کے لفافوں سے ہم متاثر نہیں ہوتے,
اپنے پاس رکھے لفافے، اگلے درس میں نہیں آتا، نہ آئے. ہم نہ افراد بڑھانے کی لالچ کرتے ہیں. حق کو حق کہو بھائی. اور کہا جاتا ہے اگر آپ نے حق بات کہنا چھوڑ دی، باطل والے سمجھیں گے ہم جو باطل بات کر رہے ہیں وہ حق ہے. اگر باطل کے مقابلے میں سچی بات نہیں آئے گی اور سچ والے سچی بات نہیں کہیں گے تو کل کو باطل والے یہ سمجھیں گے ہماری گندی اور غلط بات سچ ہے، اس لیے ہمارے سامنے کوئی نہیں آ رہا. اور یہ انشاءاللہ ان کی بھول ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حج کے سفر میں تھے. بنگلہ دیش کے علماء آئے، مینا کے خیموں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، حضرت سے ملاقات ہوئی اور پھر سوال و جواب ہوئے، ملکی حالات پر تبادلہ خیال ہو. اس وقت حسینہ واجد کی حکومت تھی جو وہ سخت تھی، مذہب پسندوں کے خلاف تھی، اگر یوں کہے بھارتی ایجنٹ تھی تو بجا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو کہا جی سوال ہو کہ بھائی بنگلہ دیش کے اندر اتنے مدرسے ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں ہزاروں طلبہ ہیں، اور دنیا کا حج کے بعد سب سے بڑا مذہبی دینی اسلام کے اعتبار سے جو اجتماع ہوتا ہے وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے، تبلیغی اجتماع. رائمنڈ کا اس کے بعد کے نمبر ہے. سب سے بڑا اجتماع حج کے بعد جو ہوتا ہے بنگلہ دیش کا ہوتا ہے ڈھاکہ میں. اتنا بڑا، یعنی کہ وہاں ایک اسلام کو چاہنے والا مجمع ہے. لیکن یہ ہے کہ حکومت جس کو چاہے، جس مولوی صاحب کو پکڑ کر پھانسی لگا لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی زبان نہیں کھول سکتا. حالانکہ پبلک اسلام پسند ہے، پبلک نمازی ہے، مدرسے موجود ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں ہزاروں طلبہ ہیں، تبلیغی کام بہت بڑا ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ وہ شخص ہے کہ بڑے سے بڑا مخالف بھی حضرت شیخ الاسلام صاحب کی عزت اور توقیر کرتا ہے کہ یہ بات جو کرتے ہیں بہت تول کر بولتے ہیں. تو حضرت نے گردن جھکائی معذرت سے. ہو سکتا ہے آج کے درس کے بعد کچھ چہرے اگلے درس میں نظر نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، پی کر وہ غم ہلکا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت نے گردن نیچے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فضل الرحمان ہے، تمہارے ملک میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں سیاسی علماء ہے، تمہارے ملک میں نہیں ہے. اگر تمہارے پارلیمنٹ کے اندر علماء سیاست میں ہوتے یہ حال نہ ہوتا. جیسے میں اگلی بات میں اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں، جیسے مرغی والا فارمی مرغیوں کو جب چاہے پکڑ لے، اس کی گردن دبوچ لے اور اس کی گردن کو وہ کیا ہے وہ چھری کی نظر کر لے اور اس کی نسوں کو کاٹ لے، ایسا نہ ہوتا جب وہاں پارلیمنٹ کے اندر علماء ہوتے، سیاست کے اندر علماء ہوتے. لیکن قصور یہ ہے کہ وہاں علماء سیاست میں نہیں ہے. آج اگر کچھ ہے، یہ کچھ جو ساکھ بچی ہوئی ہے، آپ خدا کی قسم میں کھا کے عرض کرتا ہوں، اگر یہ شاہ احمد نورانی صاحب بریلوی مسلک کے رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور صاحب جماعت اسلامی کے رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند کے، اور دیگر، اگر یہ 73 کا آئین 7 ستمبر اس قانونی حیثیت نہیں دی جاتی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی. اسلام کے اعتبار سے تو قادیانی کافر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی گندے انسان کو اللہ کا نبی مانے، وہ کافر ہے. لیکن قانونی اعتبار سے اس کو قانون کے اندر لکھ دیا گیا کہ قادیانی کافر ہے. 7 ستمبر 1974 کے اندر ہوا یہ معاملہ. اس میں ہمارے علماء کا کردار تھا. اگر خدا کی قسم اس وقت علماء نہ ہوتے، پارلیمنٹ میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نصرت بھٹو کو پتہ نہیں تھا، بھٹو ذوالفقار بھٹو اس کو پتہ نہیں تھا کہ قادیانیوں کے نظریات کیا ہیں. جب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ان کی کتابیں کھولیں، وہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ میں کتابیں لے کر آئے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر نبی وہ نہیں مانتا، ہمارا سب کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے. اس نے کہا جو مجھے محمد کے بعد نبی نہیں مانتا وہ زنا کی پیداوار ہے، اور ان کی کتابوں میں سے ثابت کر کے بتایا. جب اسمبلی کے لوگوں نے یہ باتیں سنی، پتہ نہیں مضمون کہاں جا رہا ہے، جب اسمبلی کے لوگوں نے یہ باتیں سنی انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دبائیں، منہ کھلے کے کھلے، پھٹے کے پھٹے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کہا ان کا نظریہ یہ، اور بھی دلائل دیے اور کہا جو قادیانی کو نبی نہیں مانے گا اگرچہ محمد الرسول اللہ کو نبی مانے گا، جس پر قرآن اترا، جو آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، نور نظر، جو پیدا مکہ میں ہوا اور اللہ کو پیارا مدینہ طیبہ میں ہوا، مسجد نبوی کے ایک طرف آرام فرما رہے، اس کے بعد اگر غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے گا اگرچہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے وہ کافر ہے. یعنی پوری اسمبلی کے لوگوں کو کافر قرار دیا. جب ان کے سامنے یہ باتیں آئیں تو وہ حیران رہ گئے کہ ہمارے بارے میں ان کے یہ نظریے ہیں. اور بہت معذرت سے، چلے یہ معذرت بعد میں کرتا ہوں، سب نے کہا متفقہ طور پر، ہم سب کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ ہماری آئین کی روح سے بھی کافر ہے، اور کافر قرار دے دیا گیا. اگر آپ بتائیں اگر اس وقت ہمارے اکابر اور ہمارے علماء نہ ہوتے، 53 کی تحریک چلی تھی، 10,000 فرزندان توحید لاہور کی سڑک پر، کالی سڑک پر انہوں نے سڑک کو اپنے خون سے رنگین کیا تھا، لیکن تحریک فی الوقت کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اثرات اس کے 1974 میں ظاہر ہوئے 7 ستمبر میں. آپ بتائیں اگر یہ ہمارے اکابر اس وقت نہ ہوتے تو ان بھائیوں کو، قادیانیوں کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان بھائیوں کو تو دعائیں قنوت نہیں آتی بیچاروں کو، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا یہ قادیانی کو کیسے کافر قرار دیتے. اور حال یہ ہوتا کہ قادیانی تیزی سے پھیلتے، ہماری بچیاں ان کے گھروں کی بہویں بنتی. بہت معذرت سے یہ ہوتا کہ ہماری بچیوں کی کوکھوں سے قادیانی بچے جنم لیتے. کتنا بڑا احسان ہے ان اکابر کا ہم پر. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی سن لیجئے، موقع مناسبت سے بات عرض کر دوں. حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک موقع پر کسی علاقے میں گئے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس وقت ایک فلاں عالم دین آئے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار موقع بھی اچھا ہے اور ابھی ٹائم بھی نکاح کا ہے، تو کیوں نہ میں اس عالم دین اللہ والے سے اپنی بچی کا نکاح پڑھوا لوں. بھائی سب کی خواہش ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے میری بچی لے لے. تو اس بچی والے کو پتہ چلا کہ بھائی اس طرح جو ہے نا وہ مولانا اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اور اس نے ان سے گزارش کی کہ حضرت آپ میری بچی کا نکاح پڑھوا دیں. اور جن سے نکاح پڑھوانا تھا وہ اس میں کچھ مسئلہ تھا، اس لڑکے میں اس کے ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو پتہ نہیں چلا. بعض اوقات ہوتا ہے نہیں پتہ چلتا. ہوا یہ کہ جب مولانا بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ والوں کو دل کی آنکھیں عطا فرماتے، دل کا نور عطا فرماتے، دل کی روشنی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ تقوی طہارت والی زندگی گزارتے ہیں. نہ ان کی آنکھیں میلی ہوتی ہیں، نہ ان کی زبانیں میلی ہوتی ہیں، نہ ان کے دل میلے ہوتے ہیں، پاک صاف زندگی گزارتے ہیں. اور ظاہر بات ہے پاک صاف آئینے پر فوراً چیز واضح ہو جاتی ہے. جب حضرت نے اس لڑکے کو دیکھا، ویسے حضرت کی ترتیب یہ نہیں تھی، ہمارے ہاں تو صالح محمد کی ہر نکاح میں یہی ترتیب ہے، لڑکے سے 6 کلمے پڑھوانا، جیسے کہ پتہ نہیں یہ مندر سے ہو کر آیا ہے یا چرچ سے ہو کے آیا ہے کہ جی 6 کلمے اس کو پڑھانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ. ابے بھائی یہ کوئی مکتب میں تو نہیں آیا، یہ کوئی 6 سال کا بچہ تو نہیں ہے، اس کو کہتے نہیں اس کا ایمان تازہ ہو جائے. تو بھائی جس ایمان سے اس نے ابھی نماز پڑھی اسی ایمان سے یہ کیا کرے گا، نکاح کرے گا. عجیب چقندر قسم کے لوگ ہیں. تو اب لیکن حضرت کا مزاج یہ نہیں تھا، کلمے نہیں پڑھاتے تھے، اور ہمارا بھی نہیں ہے. لیکن اسے دیکھا نا تو سمجھ گئے بھائی یہ کالے ناگ ہیں، یہ کالا سانپ ہے، سانپ کا بچہ ہے یہ. چنانچہ حضرت نے اس سے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہا اب اس کا ترجمہ کرو.
اب ترجمہ جو ہے نا جب کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کہا میں، اور فرمایا کہ یہ کہو محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کے بعد کسی بھی قسم کے کسی انسان کو نبی مانے گا وہ کافر ہے، دجال ہے، لعین ہے۔ وہ لڑکا نہیں بول رہا تھا، حضرت نے فرمایا بول، وہ نہیں بول رہا تھا، حضرت سمجھ گئے، کہا یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے۔ اور پھر جب لڑکی کے باپ نے اس سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں ہم احمدی ہیں، مرزا غلام قادیانی کو ہم محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان سے افضل مانتے ہیں۔ وہ لڑکی کا والد حضرت طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، کہا حضرت آپ نے میری نسلوں کو بچا لیا، اگر آج آپ کو اللہ یہاں نہ بھیجتے اور میری بچی کا نکاح اس سے ہو جاتا، اس لیے کہ اوروں کو کس کو پتا تھا، جیسے کہ بعض اوقات ہماری مسجد میں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوتے کالے کلوے شیعہ بدبخت نبی کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن نکاح پڑھوا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ حضرت ہمیں اگر پتہ نہ ہوتا اور شادی اس کی ہو جاتی، میری بچی کی کوکھ سے قادیانی بچے جنم لیتے، نبی کے دشمن جنم لیتے، آپ کا مجھ پر میری نسلوں پر احسان ہے کہ آپ نے بروقت کارروائی کی اور نبی کے دشمن کو گردن سے دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ اس لیے بھائی اس سیاسی علماء کے ہم پر احسانات ہیں، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یہ پیغمبر ہیں ان میں کمیاں کوتاہیاں نہیں ہیں، لیکن بھائی جس طرح کمیاں کوتاہیاں اوروں میں ہیں، ان کو کمیاں کوتاہیوں کو دیکھ کر آپ ان کو تسلیم کر کر پھر بھی آپ ان کا ساتھ دے دیتے۔ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، جو بہت بار سننے والے وہ لوگ ہیں، آپ نے تو آنکھیں کان بند کیے ہوئے ہیں، تو میں اوروں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو بھائی اللہ کے فضل سے ان سے کم کمیاں ان میں ہوں گی اور ہیں، تو کم کمیوں والے کو سینے سے لگانا کون سا گناہ کا کام ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح کیا ہے مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، ان کا دائرہ کار الگ الگ ہے، ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے، اور اسی طرح مردوں کا کام سیاست ہے، تو جب مردوں کا کام سیاست ہے تو علماء کو کون سی پارٹی میں شمار کرو گے؟ شیعہ سنی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ اب آپ کہو گے بھائی یہ نہ اس میں تو پھر کہاں ہے، کس میں ہے؟ تو ظاہر بات ہے یا مردوں میں ہوں گے یا عورتوں میں ہوں گی۔ آپ نے فرما دی اپنی مبارک زبان سے کہ یہ عورتوں کی صف میں شامل نہیں ہے۔ جب عورتوں کی صف میں شامل نہیں تو کس صف میں شامل ہے بھائی؟ مردوں کی صف میں شامل ہے۔ جب مردوں کی صف میں شامل ہے تو شرافت سے پھر ان کا ساتھ دیا کرو۔ دو گے کہ نہیں دو گے بھائی؟ اگر نہیں دو گے تو پھر یہ پیچھے دیکھو، یہ خطبے کے لیے ڈنڈا رکھا ہوا ہے، میں استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ شرافت سے ان کا ساتھ دیں، اور جو یہ بات کہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات کرنے، ایک اعلان یہ کرنا، ایک ہماری بہن کی طرف سے اعلان ہے، پردے دار خاتون کی طرف سے اعلان ہے، اور تقریباً مختلف مسجد کے ساتھی آئے، اپنی مسجد اپنے علاقے کے ساتھیوں میں بات چلائے۔ اس بہن نے تو بڑے سخت الفاظ میں وائس کی مجھے کہ بھائی پانی تقریباً گلیوں سے ختم ہو گیا، کیچڑ موجود ہے، اور لڑکے ہٹے کٹے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی گٹر کے ڈھکن پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پائپوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھلوں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہ ان کو یہ توفیق نہیں کہ کم از کم ایک جماعت کی شکل میں مل کر یہ کیچڑ ہٹا لیں۔ ہم جیسی پردے والی عورتیں وہاں سے گزرتی ہیں، کسی کا پاؤں سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کسی نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور پردے والی عورت کا گرنا ویسے ہی کیا ہے اس کے لیے مرنے سے کم نہیں ہوتا، پھر اجنبی مردوں کے سامنے۔ اور پھر ہمارا معاشرہ گرے ہوئے کو اٹھاتا نہیں ہے، گرے ہوئے کی موویاں بناتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہم اقصی مسجد کے ساتھ ہی بھی مل لیں، آپس میں ترتیب بنائیں کہ ہمارے مسجد کے اس ایریے کے ارد گرد جہاں جہاں کیچڑ وغیرہ ہے ہم بسم اللہ کریں۔ ہر چیز حکومت پر نہ ڈالیں، کچھ اپنے ذمے کے کام بھی ہم کیا کریں، کوشش کریں اللہ کا نام لے کر، اور کہیں سے جو ہے نا پانی کا بندوبست کریں، کیچڑ کو ایک طرف کریں، تاکہ ہماری پردے دار بہنیں، اور دیکھیں مسلمان بھائی کی پریشانی کو جو انسان دنیا میں دور کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی کو
دنیا میں دور کرے گا، اللہ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے قیامت میں اس کی حفاظت کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو بھائی اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ساتھیوں کی جماعت بنا کر کوشش کریں گے نا، ہم نے آپ تک بات پہنچا دی، اب آپ کے ذمے۔ دوسرا اعلان جمعے میں بھی کیا جائے گا، ابھی بھی کیا جا رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، موسم ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اس خوشی میں موسم بھی شریک ہو، آنسو نہ بہائے، آنسو مہمان کے جانے کے بعد بہائے، اس کے آنے سے پہلے نہ بہائے، کہ انشاءاللہ ہفتے کے عشاء کی نماز کے بعد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم ہماری اقصی مسجد میں بیان کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے خود بھی شریک ہوں اور اوروں سے بھی شرکت کی درخواست کریں اور ان کو دعوت دیں، اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ رہیں۔ ہماری ذات سے کسی بھائی کو، آنے والے مہمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور بچوں کو بھی پہلے سے ہم سمجھائیں کہ بھائی شور شرابہ نہیں کرنا، اپنی ترتیب سے آپ جو ہے نا وہ ترتیب بنائیں۔ تو انشاءاللہ ہفتے کو حضرت تشریف لائیں گے اور وہ بیان فرمائیں گے، اللہ کرے موسم ہمارا ساتھ دے موسم کے اعتبار سے۔ باقی اتوار کا درس اپنی ترتیب پر انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا۔ صحیح ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔